السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، دسمبر کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کا پہلا کیس لاس اینجلیس میں سامنے آیا ہے، جو ایسے شخص میں تشخیص کیا گیا ہے جس نے کووڈ-19 سے بچاؤ کی ویکسین لگوا رکھی تھی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس بات کا اعلان بدھ کے روز کیا گیا، جبکہ سائنسداں ابھی وائرس سے لاحق نئے خطرات پر تحقیق کر رہے ہیں۔ متعدی امراض اور الرجی کے قومی انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے کہا ہے کہ وائرس کی نئی قسم سے متاثر ہونے والا شخص 22 نومبر کو جنوبی افریقہ سے امریکہ واپس آیا تھا، اور اس میں اومیکرون وائرس کی تشخیص 29 نومبر کو ہوئی۔ ڈاکٹر فاؤچی نے کہا کہ متاثرہ شخص نے ویکسین لگوا رکھی تھی، لیکن اس نے ابھی بوسٹر شاٹ نہیں لگوایا تھا، اور اس نے کووڈ کی ہلکی علامات کی شکایت کی تھی۔ اس سے پہلے نئے وائرس کی دریافت کے بعد صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے جنوبی افریقہ پر سفری پابندیاں عائد کی تھیں۔ حکام اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ تمام مسافروں کو آمد کے بعد 7 روز کے لیے قرنطینہ میں رہنے کا کہا جائے، اور ان کے لیے امریکہ آنے کے بعد 3 روز کے اندر دوبارہ کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروانا لازمی ہو۔ اقوام متحدہ کی اسناد تقرری منظور کرنے والی کمیٹی نے بدھ کے روز کہا ہے کہ وہ اپنا یہ فیصلہ ملتوی کر رہی ہے کہ عالمی برادری میں میانمار اور افغانستان کی نمائندگی کون کرے گا۔ طالبان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کا یہ فیصلہ اصولوں اور شفافیت پر مبنی نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے کہا ہے کہ یہ محض ایک فیصلہ ہے جو اصولوں پر مبنی نہیں ہے، اور یہ افغان عوام کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرتا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ امید ظاہر کی کہ اقوام متحدہ جلد افغان حکومت کے نمائندے کو یہ حق دے گی کہ تاکہ افغان عوام کے مسائل سے مؤثر طور پر نمٹا جا سکے اور دنیا کے ساتھ مثبت انداز میں رابطہ رکھا جا سکے۔ طالبان کے سفیر اور اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل نمائندے سہیل شاہین نے اقوام متحدہ کی کمیٹی کے اس فیصلے کو بے انصافی قرار دیا ہے، لیکن سابق افغان نائب صدر امر اللہ صالح نے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے 3 ماہ سے زائد عرصے کے بعد بھی عالمی برادری کی جانب سے ابھی تک کسی ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اس وقت کابل میں پاکستان، روس، چین، ایران، قطر، ترکی، ترکمانستان اور ازبکستان کے سفارت خانے کام کر رہے ہیں، جبکہ حال ہی میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بھی اپنی سفارتی سرگرمیاں دوبارہ فعال کر دی ہیں۔ طالبان نے دیگر ممالک کے ساتھ بھی اس حوالے سے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ بدھ کے روز افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے دوحہ میں 16 ممالک کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ طالبان ترجمان کے مطابق اس اجلاس میں شریک نمائندوں کو افغانستان میں دوبارہ سے اپنے سفارت خانے کھولنے اور مکمل سیکیورٹی کی یاد دہانی کرائی گئی۔ بھارتی اخبار دی ہندو کے مطابق موجودہ صورتحال کے پیش نظر بھارت نے بھی افغانستان میں سفارت خانہ دوبارہ کھولنے پر سوچ بچار شروع کر دیا ہے۔ افغانستان میں حکمران طالبان اور ایران نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بدھ کے روز دونوں ملکوں کے سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ رات کو دیر گئے ایک بیان میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ مقامی سطح پر ایک غلط فہمی کے باعث افغان سرحدی صوبے نیمروز میں یہ تنازع پیدا ہوا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اب فریقین میں مفاہمت کے بعد صورتحال قابو میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان لیڈروں نے ایسی غلط فہمیاں دوبارہ پیدا ہونے سے روکنے کے لیے ضروری ہدایات جاری کر دی ہیں۔ کابل میں ایرانی سفارت خانے کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بدھ کی شام سرحد کے رہائشیوں کے درمیان ایک غلط فہمی کی بنیاد پر
سیستان کے بارڈر پوائنٹ پر فائرنگ شروع ہو گئی، جسے سرحدی محافظوں کے ذریعے ختم کروا دیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی تسنیم کا کہنا ہے کہ جھڑپیں رک گئی ہیں اور ایران اس معاملے پر طالبان سے بات چیت کر رہا ہے۔ خبر رساں ادارے نے ان اطلاعات کو غلط بتایا جن میں کہا گیا تھا کہ طالبان نے مسلح تنازع میں ایک ایرانی چوکی پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغانستان ایران سرحد پر ایسی گزرگاہیں ہیں جو اسمگلر انسانوں اور منشیات کی بین الاقوامی اسمگلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جو دو طرفہ کشیدگی کا باعث ہیں۔ آج صبح کابل میں طالبان کی ایک بختر بند گاڑی سڑک کنارے ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ وزارت اطلاعات نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ اس دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تاہم کابل میں مقامی میڈیا نے ایمرجنسی ہاسپٹل کے حوالے سے بتایا ہے کہ دھماکے کے بعد ایک بچے سمیت 4 افراد زخمی حالت میں ہسپتال لائے گئے۔ ہسپتال کا کہنا ہے کہ گاڑی کے نیچے نصب دھماکہ خیز ڈیوائس دھماکے سے پھٹ گئی۔ ترنمول کانگریس کی صدر اور مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کو قومی سطح پر ایک سیاسی متبادل فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے مہاراشٹر میں برسر اقتدار اتحاد کی حلیف جماعت NCP کے صدر شرد پوار اور شیو سینا کے کئی رہنماؤں سے ممبئی میں ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس قومی سطح پر ملک میں حکمراں BJP کا مقابلہ کرنے کی اہل نہیں ہے، لہذا علاقائی جماعتوں کو قومی سطح پر سیاسی متبادل پیش کرنا ہوگا، وہی BJP کو شکست دے سکتی ہیں۔ مبصرین کے مطابق بنگال میں BJP کو شکست دینے کے بعد ممتا کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے اور وہ متحدہ محاذ کی قائد بن سکتی ہیں۔ ادھر کانگریس نے UPA کے خلاف ممتا بنرجی کے بیان کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے لداخ خطے کے زانسکار علاقے میں جہاں بدھ مت کے پیروکاروں کی اکثریت آباد ہے، ایک حالیہ بین المذاہب شادی پر ان کے اور اقلیتی مسلمان فرقے کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ ایک بدھ خاتون کے اسلام قبول کر کے ایک مقامی مسلمان شہری سے شادی کرنے کے بعد اس کے والدین نے پولیس میں گمشدگی کی شکایت درج کرائی ہے اور ساتھ ہی یہ الزام لگایا ہے کہ ان کی بیٹی نابالغ ہے، جسے ایک 31 سالہ مسلم شخص نے اغوا کر کے اس کے ساتھ زبردستی شادی کی ہے۔ لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن نے خطے کے سربراہ انتظامیہ لیفٹیننٹ گورنر رادھا کرشن ماتھر کو ایک خط لکھ کر خاتون کو برآمد کر کے اسے اس کے والدین کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو علاقے میں فرقہ وارانہ تشدد بھڑک سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اکتوبر سن 2012 میں زانسکار کے 2 بدھ خاندانوں پر مشتمل 22 افراد کی طرف سے تبدیلی مذہب کے بعد سے اب تک اکثریتی بدھ آبادی اقلیتی مسلمان فرقے کا سماجی بائیکاٹ کرتی چلی آ رہی ہے۔ پولیس نے بدھ خاتون کے ساتھ شادی کرنے والے شہری کے والد اور بھائی کو حراست میں لے کر مقامی پولیس تھانے میں بند کر دیا ہے، جبکہ شادی شدہ جوڑے کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ روپوش ہے۔ تاہم صوبائی ہائی کورٹ نے مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرائے گئے شادی شدہ جوڑے کے بیان حلفی کے پیش نظر اس کی طرف سے دائر کی گئی ایک عرضداشت پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ عدالت نے بھارتی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے پولیس سے کہا ہے کہ وہ میاں بیوی کو تحفظ فراہم کرے۔ بلوچستان میں گوادر کو حق دو تحریک کا دھرنا 20ویں روز بھی جاری رہا۔ تحریک کی کال پر گوادر شہر اور ضلع کی دیگر تحصیلوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی اور پسنی کی جانب کوسٹل ہائی وے تک ریلی نکالی گئی، جس میں مردوں کے ساتھ خواتین اور بچوں نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے کوسٹل ہائی وے اورماڑا 0 پوائنٹ پسنی 0 پوائنٹ مکمل بلاک کر دیا۔ بدھ کے روز حکومت اور گوادر کو حق دو تحریک کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور بھی ناکام رہا۔ ادھر دوسری جانب سرکاری سطح پر بلوچستان نے گوادر میں دھرنے اور اس سے شہر میں پیش آنے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئٹہ اور دیگر اضلاع سے 5000 کے قریب پولیس اہلکاروں کو گوادر میں تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ایک ہی روز میں سب سے بڑی کمی دیکھی گئی
اور مارکیٹ میں ایک ہی سیشن میں 2135 پوائنٹس کی کمی ہو گئی۔ اس سے قبل مارچ سن 2020 میں اسٹاک مارکیٹ میں 2376 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی تھی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ دن کے اختتام پر 43,234 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹ پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ سرمایہ داروں کا اعتماد ملک کی کمزور معاشی حالت سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ پاکستان کا تجارتی خسارہ نومبر میں 6.9 ارب ڈالرز کا ریکارڈ کیا گیا، جو تاریخی طور پر سب سے زیادہ رہا ہے، جبکہ 5 ماہ میں 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ جبکہ دوسری جانب شرح سود میں حالیہ اضافہ بھی اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین (ITU) نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والے افراد کی تعداد میں اگرچہ اضافہ ہوا ہے، لیکن اب بھی دنیا میں 2 ارب 90 کروڑ افراد انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے۔ رپورٹ کے مطابق ایک اندازے کے مطابق سال سن 2019 میں دنیا بھر میں 4 ارب 10 کروڑ افراد کو انٹرنیٹ کی سہولت میسر تھی، جو سن 2021 میں بڑھ کر 4 ارب 90 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ ITU کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ خوشائند امر ہے کہ البتہ اب بھی انٹرنیٹ استعمال کرنے کی سہولت غیر مساوی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جن 2 ارب 90 کروڑ افراد کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے، ان میں سے 96% کا تعلق ترقی پذیر ممالک سے ہے۔ بدھ کے روز ویمن ٹینس ایسوسی ایشن نے اعلان کیا کہ اس کے تحت چین اور ہانگ کانگ میں ہونے والے تمام ٹورنامنٹس فوری طور پر معطل کیے جا رہے ہیں۔ ایسوسی ایشن نے اس کی وجہ چین کی ٹینس اسٹار پنگ شوئے سے متعلق اس تنازع کو بتایا، جس میں پنگ شوئے نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ایک اعلیٰ عہدیدار پر جنسی زیادتی کا الزام عائد کیا تھا۔ WTA کے چیئرمین اور CEO اسٹیو سامن نے ایک بیان میں کہا کہ موجودہ حالات میں مجھے ان خطرات پر بہت تشویش ہے جو چین میں سن 2022 میں کسی مقابلے میں حصہ لینے پر میرے کھلاڑیوں اور عملے کو درپیش ہو سکتے ہیں۔ پنگ شوئے 2 نومبر سے منظر عام پر نہیں ہیں، جب انہوں نے چین کے سابق نائب وزیر اعظم چانگ گاؤ لی پر الزام عائد کیا تھا۔ بعد میں وہ گزشتہ ماہ ٹینس کے ایک ایونٹ میں نظر آئیں اور OIC کے صدر کو ایک ویڈیو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ محفوظ ہیں۔ گزشتہ ماہ چین کی وزارت خارجہ نے ٹینس اسٹار کی خیریت سے متعلق سیاست اور قیاس آرائیوں سے خبردار کیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہماری اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔